اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ سلام کے بعد آج میرا موضوع ہوگا غیر ملکی طاقتوں کی فارن فنڈنگ، وہ کس طریقے سے پیسہ پاکستان سمگلنگ کرواتے ہیں، پاکستان بھجواتے ہیں اور آگے وہی پیسہ دہشت گردوں کے ذریعے ملک کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اس پہ بات ہوگی، اور ان فارن فنڈنگ کی وجہ سے ہی پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے جا رہی ہے۔ پکے ثبوت مل گئے ہیں، اس پہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جسٹس مسرت علالی نے اب حلال کرنا شروع کر دیا ہے اپنی سیلری کو۔ اب اس نے ایمانداری کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ عمرانڈو ججوں کے ساتھ مل کے تو جیسے وہ ذلیل ہوئے ہیں میں بھی ذلیل ہو جاؤں گی، تو اس پہ بات ہوگی۔ تو 4 ججوں کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، اس پہ بات ہو۔ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججوں کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرا نہیں، آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہی بات اتنی ہی بتائی جائے کہ جتنا کہ اس میں سچ ہو، کیونکہ سچ میں رزق حلال ہوتا ہے، اور ایک سچ کو بول کے بندہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ ایک جھوٹ کو بول کے اس جھوٹ کو پھر چھپانے کے لیے 100 جھوٹ مزید بولنے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، اس چینل کو سنا کریں، یوتھ کے بھی میرے چینل کو سنا کریں، میرے ویڈیوز کو دیکھا کریں۔ جس دن میں بتاؤں گا نا کہ عمران خان باہر آ رہا ہے تو انشاءاللہ آ جائے گا، جب اللہ کی مرضی ہوگی اس وقت۔ میں بھی اسی وقت ہی بتاؤں گا جب اللہ کی مرضی ہوگی، کیونکہ جب اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے نا، جب اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تبھی شامل ہوتی ہے۔ تو فی الحال تو وہ کبھی چیف جسٹس سے مانگ رہا ہے، کبھی امریکہ سے مانگ رہا ہے، کبھی نواز شریف کی منتیں کر رہا ہے، کبھی زرداری کی کر رہا ہے، کبھی مولانا کی کر رہا ہے۔ پوری کی پوری پارٹی جاہلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلے میری اپیل ہے کہ تفصیل میں جانے سے پہلے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں۔ اب تو میں نے ٹائم بھی کم کر دیا ہے، 10 سے 15 منٹ کر دیے ہیں، تو کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ دیکھیں، الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز میرے پاس ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ میرے استاد محترم کا نام عارف نظامی صاحب ہے، جو کہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے، اور شاید اب بھی ہیں، میرا خیال ہے ہیں، لاہور میں ہی ہوتے ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا، ملاقات نہیں ہو سکی ہے، لیکن اللہ ان کو اگر ہیں تو سلامت رکھے، ان کو صحت والی زندگی دے۔ تو اللہ اگر نہیں ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ میرے استاد تھے، انہی کا سبق دیا ہوا تھا کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، اس میں جھوٹ کو شامل نہیں کرنا، لفافہ نہیں لینا، سچ بتانا ہے، سچ بولنا ہے۔ رزق اللہ کے ذمہ اللہ نے دینا ہی دینا ہے، وہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے، تو لازمی حرام کر کے لینا ہے۔
कोशिश किया करें जितने भी। अब देखें कैसे गंदे हो रहे हैं। वो भी पकड़ा गया है अहमद मीर, वो उसका नाम आ रहा है, कन्फर्म नहीं है इसलिए मैंने अभी तफसील से उस पर बात नहीं की। अगर कन्फर्म हो जाएगा तो तफसील से बात करूँगा कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा स्मगलरों का ग्रुप पकड़ा गया है, उसमें उसका नाम भी आ रहा है, अहमद मीर का भी। इतना बड़ा नेटवर्क है कि फी बंदा 5 करोड़ रुपया डेली का उसको हिस्सा जा रहा था। इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। वो क्या क्या करते थे, वो डॉलर स्मगलिंग करते थे, ईरानी तेल स्मगलिंग करते थे, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान स्मगलिंग करवाते थे, और बहुत सारी चीज़ें, गाड़ियों समेत हर चीज़ स्मगलिंग होती थी। वो नेटवर्क पकड़ा गया है। ये सब अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है। मुल्क इंशाअल्लाह अब तरक्की करेगा, तो कोशिश करनी चाहिए हक हलाल खाएं। और जैसे देखें हम रोटी खाते हैं ना, हमें जिस्म को ताकत देने के लिए, अब चलने फिरने के लिए, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ऐसे ही हमें खाना पड़ता है। तो खाने का तो हमें पता होता है कि हमने अच्छी खुराक खानी है, अच्छा जिस्म को फिट रखना है, वर्जिश करनी है, लेकिन कभी हमने रूह की तरफ तवज्जो ही नहीं दी है कि रूह का भी ख्याल रखें कि रूह को भी कमज़ोर ना होने दें। और रूह की ग़िज़ा क्या चीज़ है? नमाज और रोज़ा, हज, ज़कात, ये चीज़ें हैं रूह को ताकत देने वाली, इन पे भी अमल किया करें। तो अब आप आ जाएं तफसील की तरफ। सबसे पहले आ जाएं कि किन 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों को खुडे लाइन लगा दिया गया है। उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस मुनीब है, और जस्टिस आयशा मलिक है, और जस्टिस अज़हर मिनुल्लाह है। इन चारों को खुडे लाइन लगा दिया गया है। ये चारों अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। इनके नसीब में अल्लाह वादा शरीक ने ज़िल्लत लिख दी हुई है। वो ज़िल्लत लेके ये दुनिया से मरते दम तक वो ज़िल्लत इनके चेहरों पे नज़र आएगी आप लोगों को, वो लिख दी गई है। ये गद्दार वतन है, चारों मुल्क के गद्दार हैं, इंसाफ का जनाजा निकालने वाले हैं, इंसाफ को फ़रोख्त करने वाले हैं, इंसाफ को बेचने वाले हैं, और इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ देने की बजाय इंसाफ फ़रोख्त करने वालों में शामिल है। आलमी ताकतों के टाउट हैं, आलमी ताकतों के एजेंट हैं, अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के 6 जजों को जिन्होंने ख़त लिखा था, और ख़त लिख के वो करते थे, शर फैलाते थे, झूठा इल्ज़ाम ISI पे लगाया, बाद में सबूत कोई दे नहीं सके, उनको भी खुडे लाइन लगा दिया गया। इंशाअल्लाह वो भी मरते दम तक ज़लील ख्वार हो के मरेंगे। झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है, सच का अंजाम अच्छा होता है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ ना कि सच, ये यूथड़ कौम को रोज़ाना बेवकूफ़ बना रहे होते हैं ये PTI के यूट्यूबर, कि भाई खान आ रहा है, बस निकल गया है, बस ज़मानत हो गई है, बस वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला है, बस ज़मान पार्क पहुँचने वाला है। ओ भाई 2 साल होने वाले हैं, वो जेल में बंद है, कभी निकला है? 2 साल से ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप लोग बन रहे हैं। सोचें थोड़ा दिमाग में कि 2 साल से डेली ये आप लोगों को यही चूरन खिला रहे हैं। मैंने एक मरतबा भी नहीं कहा, और जब कहूँगा ना इंशाअल्लाह वो बात सच साबित होगी। पूरी तहकीक करने के बाद बताऊँगा कि अब आ रहा है बाहर, जिसका कि चांस दूर दूर तक कोई नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ मैं। तो बाकी देखें ये अब लाहौर हाई कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं अपने अंजाम को गद्दार जज, पेशावर हाई कोर्ट में भी गद्दार जज, आलमी ताकतों के ट्राउट जज अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। तो फितना ख़वारिज के बारे में आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा, ना ही इनको गिरफ़्तार किया जाएगा, बल्कि इनको चुन चुन के जहन्नम वासल किया जाएगा। ये वो बाजवा नहीं है जिसने के वो क्या नाम है, वो कौन सा स्कूल पेशावर का था, आर्मी पब्लिक स्कूल, उसके मासूम बच्चों के कातल को पकड़ने के बाद रिहा कर दिया कि भाग गया जी। भाई कैसे आर्मी की कस्टडी से भाग सकता था? उसको छोड़ दिया गया था खरबों डॉलर लेके।
لیکن یہ علی کا شعر ہے اور فاطمہ کی اولاد ہے، علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، اس نے نانی یاد کروا دینی ہے دہشت گردوں کو، اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، جس نے ملتان میں سورج کو سوا نیزے پہ بلا لیا تھا، یہ اس کی نسل ہے۔ اس نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، چن چن کے مارنا ہے سب کو انشاءاللہ، اور دہشت گردی کا خاتمہ کر کے چھوڑے گا۔ یہ عمران نیازی کا ہی کیا درا ہے، جس کا ہم آج پورا ملک قیمت چکا رہا ہے۔ یہ ان سے تو پاکستان کب کا نکال چکا تھا، ان کو نواز شریف کے دور میں، ہاں اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے نا، وہ جنرل دیکھیں جی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، نشان عزیز بھٹی کے جو بانجے ہیں، عزیز بھٹی جن کے ماموں تھے، وہ آپ سعودیہ میں کمانڈ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ ان کو نکال باہر کیا تھا، وہ ملک سے بے دخل کر دیا تھا۔ یہ عمران نیازی اپنی حکومت میں 4 سالوں میں واپس لا کے ان کو بسایا، کیونکہ وہ 30 سال کا منصوبہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا، وہ اور جنرل فیض حمید، یہ دونوں عالمی طاقتوں کو کہنے پہ 30 سال کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ 30 سال تک ہم نے اس ملک کو نچوڑ کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے انڈیا کے سپرد کر کے، پھر اس نے چلے جانا تھا اپنی بیوی کے پاس انگلینڈ، عمران نیازی نے، اور فیض حمید نے چلے جانا تھا امریکہ پوری فیملی کے ساتھ۔ لیکن وہ جو اوپر وعدہ اللہ شریک بیٹھا تھا نا، یہ 30 سال کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک منصوبہ اس کا بھی تھا، اور منصوبہ اسی کا ہی کامیاب ہوا ہے۔ 30 سال کے لیے انشاءاللہ، میری بات لکھ کے رکھ لیں، 30 سال کے لیے اللہ نے کس کو بھیج دیا ہے؟ آفت سید آصم منیر کو اور اس کے ڈنڈے کو۔ اس کا ڈنڈا دیکھ لے کیسے بگڑے تگڑوں کو سب کو سیدھا کر دیا نا، لائن پہ لیول پہ آ گئے نا، سیاستدانوں سمیت سب، دہشت گرد بھی آ گئے، سیاستدان بھی آ گئے، سب آ گئے۔ ہاں آگے بھی انشاءاللہ 30 سال تک اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہلا سکے گی۔ 30 سال تک یہی آرمی چیف رہے گا، اور انشاءاللہ 30 سالوں میں ہمارا ملک بہت زیادہ ترقی کر جائے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ کس طریقے سے فارن فنڈنگ کہاں کہاں سے ہوتی تھی۔ ایک تو ماہم بلوچ کے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، اس میں کھربوں ڈالر، مڈل کلاس سے تعلق ہے اس کا، کھربوں ڈالر اس کے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ جو غدار بلوچستان کے غدار سردار ہیں نا، چند ایک سردار غدار ہیں، باقی اکثریت 90% ملک کے وفادار ہیں، 10% غداروں کا ٹولہ ہے، ان کے اکاؤنٹوں سے پکڑے گئے ہیں۔ ماہم بلوچ سب سے بڑی غدار ہے، اس کے اکاؤنٹ سے پکڑے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ کیا نام ہے، عمران خان اور اس کی پارٹی کے فارن فنڈنگ اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، سارے کے سارے پکے پروفوں سمیت، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پکے ثبوتوں کے ساتھ، اتنے پکے ثبوت ہیں نا کہ ان کا بچنے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں۔ نہ عمران نیازی بچے گا، نہ اس کی پارٹی پی ٹی آئی کا تو خاتمہ سمجھ لے ہو گیا ہے، اس پہ پابندی لگنے والی ہے، نہیں لگی تو میں جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اور اس میں باقیوں میں تو شاید اس کی بچت ہو جاتی، لیکن اس میں جو ہے نا، یہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ جو ہے نا، یہ اس کی عمران نیازی کو، چلے سب خان کہتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، عمران خان کی تباہی کا باعث بننے والا یہی فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہی ہیں، جس کے کہ اس کے اپنے سیکرٹری جنرل نے تمام ثبوت دی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ہی سیکرٹری جنرل نے، یوتھ کیوں، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے تمام ثبوت دیے ہیں اداروں کو، اور اب اداروں کے پاس اتنے پکے ثبوت آ گئے ہیں نا کہ پوری کی پوری یوتھ حلقوں جہاں سے نکلی تھی نا، وہیں پہ دوبارہ بڑھ جائے گی، ان کا کوئی چانس اب ہے ہی نہیں ہے بچنے کا، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے پروف کے ساتھ، پوری جوابداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تمام کے تمام فارن فنڈنگ اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، مل گئے ہیں، اور پورے ثبوتوں کے ساتھ ملے ہیں۔ نہ صرف امریکہ سے فنڈنگ ہوئی ہے، بلکہ انگلینڈ سے ہوئی ہے، انڈیا سے ہوئی ہے، اسرائیل سے ہوئی ہے، یہودیوں سے ہوئی ہے،
اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی غدار جماعت ہے، اور پکے ثبوتوں کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ، جوابداری کے ساتھ ولاگ کر رہا ہوں۔ ہر قسم کا پروف میرے پاس موجود ہے، اداروں کے پاس موجود ہے۔ یہ جب کیس لگے گا نا تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ ہاں واقعی یہ بزرگ صحیح کہتا تھا، بوڑھا آدمی ضرور تھا لیکن اس کے ذرائع بہت کنفرم تھے۔ یہ کیس لگنے والا ہے اسی ہفتے، 10 دن کے اندر اندر۔ ابھی تو میں یہ خبر دے رہا ہوں نا آپ لوگوں کو، 10-15 دن بعد تمام چینل یہی خبر سنا رہے ہوں گے، تمام جو ہے نا یوٹیوبر اسی پہ ہی ولاگ بنا رہے ہوں گے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو 10-15 دن پہلے سے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی کنفرم خبر ہے اور پکی خبر ہے، گارنٹی شدہ خبر ہے کہ پورے ثبوت مل گئے ہیں، پورے جو ہے نا وہ پروف مل گئے ہیں۔ اور پی ٹی آئی، نہ صرف پی ٹی آئی پہ پابندی لگے گی بلکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈر تھے یا ہیں یہ سب بھی پھنسیں گے۔ عمران تو پھنس ہی چکا ہے، اور اب قوم یوتھڑ کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے وفادار بن جائیں، اپنی قوم کے وفادار بن جائیں، اپنے ملک کے وفادار بن جائیں، اور اپنی افواج پاکستان کے وفادار بن جائیں، جو ہمارے لیے بارڈر پہ کھڑے ہو کے سینے میں گولیاں کھا رہے ہیں، ان کے وفادار بن جائیں۔ یہ ملک ہے تو کئی عمران آئیں گے، کئی نواز شریف آئیں گے، کئی شہباز شریف آئیں گے، کئی زرداری آئیں گے، کئی بلاول آئیں گے، کئی مولانا آئیں گے۔ اس ملک کی خیر ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔